کہ رات یہ مخفی وقت ہوتا ہے، چھپا ہوا وقت ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی کسی ظاہری نشانی کا انکار کرتی ہے، اللہ کے کسی نبی کے ظاہری معجزے کا انکار کرتی ہے، اللہ کے کسی نبی کا انکار کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، گزشتہ امتوں میں سے جس نے بھی اللہ کے کسی نبی کے معجزے کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ اس پہاڑ سے جوان اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً بچے کو جنم دے۔ اگر آپ ایسا کر دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کر دکھایا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی اور فوراً اس نے بچے کو جنم بھی دیا، لیکن وہ پھر نہ ایمان لائے، انہوں نے پھر انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے قوم سمود کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اب سفر معراج اگر دن کے وقت ہوتا، دن کے وقت حرم کعبہ کے اندر لوگ موجود ہوتے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں ہوتے، آسمان سے فرشتوں کا جلوس حاضر خدمت ہوتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو جسم سے نکال کر سونے کے تھال کے اندر رکھ کر آب زمزم کے ساتھ غسل دیا جاتا، وہ دوبارہ واپس لگایا جاتا، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرش اولیٰ کی بلندیوں تک پہنچتے، لامکاں کی بلندیوں پر پہنچتے، پھر آقا علیہ السلام واپس تشریف لاتے اور واپس آ کر یہ اعلان فرماتے کہ اے لوگو، میں نے جنت اور دوزخ کا دیدار کیا ہے، میں نے عرش و کرسی دیکھی ہے، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے رب سے باتیں کی ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے رب کے جلوے دیکھے ہیں۔ اب اگر کوئی انکار کرتا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، رب ذوالجلال کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم کسی ظاہری معجزے کا انکار کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے امتیوں کو یہ عذاب دے حالانکہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو کیسے عذاب دے حالانکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے باری تعالیٰ نے رات کی تاریکی کے اندر، رات کے مخفی وقت کے اندر اپنے محبوب کو لامکاں کی بلندیوں پر پہنچایا، اپنے پاس بلایا، عنایات بھی عطا فرمائی، عطایات بھی کیے، اپنا دیدار بھی کرایا، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بھی عطا کیا، اور معراج شریف کا انکار کرنے والوں کو رب ذوالجلال نے اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے رات کا وقت منتخب کیا کہ اگر میں دن کے وقت اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا، لوگوں کے سامنے بلاؤں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوگا، تو پھر یہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے رات کے مخفی وقت کے اندر اپنے محبوب کو اپنے پاس بھی بلایا، اور معراج شریف کا انکار کرنے والوں کو رب ذوالجلال نے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔